بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اور اس کا کرم ہے. اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس کا لاکھ لاکھ مزید کرم اور اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرما کے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ پیدا فرمانے کے بعد کچھ احکام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ لگا کے رکھے ہیں. جب آدمی دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور اپنے خالق و مالک اور اپنے پالنہار کی مرضیات کو پیش نظر رکھ کے زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر اس انسان کو کامیابی ملتی ہے، سرخروئی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت اور اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اس دنیا میں رہ کے اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کو لازم کر لے، دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھے اور استقامت کے ساتھ نیکی پر جم جائے. استقامت یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب استقامت جیسی نعمت آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہے تو آدمی کوئی کام کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے، پھر کوئی کام کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے. اس کے نتیجے میں اسے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے تو آدمی اطاعت کو لازم پکڑ لے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا رہے، نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے اختیار کرتا رہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا ہے اس سے بچتا رہے. تو استقامت کے ساتھ آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ کام پائیدار ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، اور اس کام کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے آدمی جو بھی کام کرے، خیر والا کام، اس کے اندر استقامت کو لازم پکڑ لے. استقامت جب آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، مخالف حالات جب آدمی کے سامنے آتے ہیں تو آدمی کے پیر اس میں نہیں پھسلتے. چاہے کیسے بھی حالات آدمی کے اوپر آ جائیں، آدمی اس کے اوپر جم جاتا ہے. مخالف ماحول رہتا ہے، مخالف باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، پورا ماحول خراب رہتا ہے، اور ظلم و فساد
کا ایک عروج ہوتا ہے، پورا بازار گرم ہوتا ہے، تو جو آدمی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اطاعت کو لازم پکڑتا ہے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کو اور ان کے احکام کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، تو وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہم سب کو استقامت اگر سیکھنا ہے تو درخت سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے اندر بڑے عجیب و غریب اسرار اور حکمتیں درخت کے اندر رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ زمین سے اگتا ہے، سونے اور چاندی کی پلیٹ سے نہیں اگتا۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھی ماحول اور معاشرے میں رہ کر اللہ کی اطاعت اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے۔ پہاڑوں میں جا کے اور کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے تو فائدہ تو آدمی کو ہوتا ہے، لیکن صحیح معنی میں فائدہ تو آدمی کو اس وقت ہوتا ہے کہ ماحول اور معاشرے میں رہ کے جو ماحول میں جو خرابیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، اس سے متاثر نہ ہوتے ہوئے آدمی اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اعمال صالحہ پر آمادہ کرے۔ تو جس طرح درخت زمین سے اگتا ہے، اسی طرح ایک آدمی کو پورے ماحول اور معاشرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک بات جو درخت سے ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے اور اس پر کئی مراحل آتے ہیں، بارش کا زمانہ بھی آتا ہے، سردیوں کا زمانہ بھی آتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر سے گزرتے بھی ہیں اور مختلف مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ساری چیزوں کو وہ بیج قربان کر کے برداشت کر کے صبر کرتا ہے، اس کے بعد زمین میں سے ایک پودا نکلتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ پودا ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ ایک تناور درخت کی شکل اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کو جو اس کے اندر انا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مٹانا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ جو میں جو آدمی بولتا نا، اس کو پہلے مٹا دینا۔ ان مٹ گیا تو سب صحیح۔ یہ انا اپنے اندر رہا تو انسان ترقی نہیں کر سکتا، روحانی ترقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج جو سارے مسئلے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ انا کے ہیں۔ جب انا ختم ہو جائے گا، انسان کے اندر عاجزی آ جائے گی اور انسان سمجھے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کے اندر عاجزی ہے، تذلل ہے، انکساری ہے، تو مجھے بھی، میرے اندر بھی وہ صفات آنی چاہیے۔ تو درخت سے ہمیں ایک چیز یہ سیکھنا چاہیے کہ جب وہ بیج کے اوپر جب مراحل آتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے اور ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے، اپنی انا کو جب وہ مٹا دیتا ہے تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جب اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک سبق درخت سے ہمیں یہ لینا چاہیے، جس طرح درخت جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے، قربانی دیتی ہے وہ بیج، اور دینے کے بعد ایک تناور درخت کی شکل وہ بیج اختیار کر جاتا ہے، اسی طرح جب آدمی قربانی دیتا ہے، شریعت کی لگام کو پہن لیتا ہے اور اللہ کی مرضیات کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے، کن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو جب آدمی نفس کی قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکے رکھتا ہے، نفس بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، تو اپنے نفس کی خواہشات کو انسان روکے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں، جنت۔ اور ایک سبق درخت سے ہمیں یہ لینا چاہیے، ایک ہوتا ہے درخت، ایک ہوتی ہے بیل، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب درخت بڑا ہوتا ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ درخت کی عمریں بھی مختلف ہیں، کسی درخت کی عمر 100 سال ہوتی ہے، کسی کی 200 سال، کسی کی 300 سال، کسی کی 500، کسی کی 600 ہوتی ہے۔ اور ہمارے خود محبوب نگر میں ایک جھاڑ ہے، اب پتہ نہیں لوگ وہاں جا رہے نہیں جا رہے انہیں معلوم ہے، پیرلا مری کے نام سے ایک درخت ہے وہاں پہ، اور سنایا گیا ہے کہ 300 سالہ قدیم وہ درخت ہے، ایک ہی درخت ہے لیکن زمین سے اس کی شاخیں نکل کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کئی درخت ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو درخت کی بھی عمریں ہوتی ہیں، ایک اسی طرح ایک بیل ہے، بیل کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ چند دنوں میں پھیل جاتی ہے اور اس کے اوپر پھول آنے لگتے ہیں، اور کیا ہے سبزی، اور اسی طرح کدو ہے اور جو چیزیں ہیں بیل کے اوپر آنے لگ جاتی ہیں، چند دنوں کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن کون سی چیز پائیدار ہوتی ہے؟ پائیدار کون سی چیز ہوتی ہے؟ درخت پائیدار ہوتا ہے، چونکہ وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا رزلٹ جلدی سامنے نہیں آتا، ایک زمانہ جب اس پہ گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد ایک تناور درخت وہ بن جاتا ہے، اور کیا ہے اس کے بعد وہ پھل دینا شروع کرتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے سائے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھی درخت بن کے زندگی گزارنا چاہیے، بیل بن کے زندگی گزارنا نہیں چاہیے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جلدی ترقی مل جائے، جلدی میں اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاؤں۔ ہوتا کیا ہے؟ جس طرح وہ چیز جلدی بڑھتی ہے اسی طرح جلدی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر استقامت نہیں ہے۔ استقامت سیکھنا ہو تو درخت سے سیکھو، آہستہ آہستہ وہ درخت بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ پھل دینا شروع کرتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی بھی اندرونی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے روحانی اعتبار سے کہ لوگ ان کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی یاد پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی کو ایسا ہونا چاہیے، جب وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے خوبیوں والے تھے، کمالات والے تھے۔ ایک آدمی کو بھی ایسی زندگی گزارنا چاہیے۔ درخت سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور اسی طرح درخت سے ایک سبق ہمیں یہ بھی لینا چاہیے کہ درخت پر ایک موسم ایسا بھی آتا ہے کہ پتجھڑ کا موسم جسے کہتے ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو درخت سے پتے نکل جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور پھل بھی گر جاتے ہیں، اور وہ درخت اکیلا کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ درخت تو معلوم ہے کہ مخالف ماحول ہے، سازگار یا ماحول نہیں ہے، اور ایسے حالات میں ثابت قدمی کے ساتھ مجھے جم کے رہنا ہے۔ ہوتا ایسا ہے، عام طور پہ لوگ مخالف ماحول سے ڈر جاتے ہیں، حالات جب سازگار نہیں ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں آدمی کا امتحان ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ آدمی جم کے رہے۔ درخت سے ہمیں سبق لینا چاہیے، جب پتجھڑ کے موسم میں جب درخت کے اوپر سے پتے غائب ہو جاتے ہیں اور کیا ہے اس کے اوپر جو پھل لگے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، لیکن درخت کھڑا ہوا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ اس درخت پر پتے آ جاتے ہیں اور پھل دینا وہ درخت شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھی اس طرح بن کے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں،
دشمنی بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان حالات میں آدمی کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جم کے زندگی گزارنا چاہیے۔ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، کسی کی خوبیاں دیکھتے ہیں، کمالات دیکھتے ہیں اور کسی کی ترقی دیکھتے ہیں، عروج دیکھتے ہیں تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان کو اپنی آخرت کے بارے میں نہیں معلوم، جو باتیں وہ زبان سے نکال رہے ہیں کیا اس بات میں حقانیت بھی ہے، سچائی بھی ہے؟ ذرا اپنے بارے میں وہ سوچ لینا چاہیے۔ آج ہماری زبان سے کیسی کیسی باتیں نکلتے ہیں لوگوں کے تعلق پہ، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے تو سوچ لے کہ تو کیسا ہے، پہلے کیوں بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے تعلق سے؟ تو حالات آتے رہتے ہیں انسانوں پہ، حضرات انبیاء کرام پر بھی حالات آئے، اولیاء اللہ پر بھی حالات آئے، لیکن ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ان حالات میں آدمی کو جم کر استقامت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک درخت پتجھڑ کے موسم میں صبر کے ساتھ ٹھہرا ہوا رہتا ہے، اسی طرح ایک آدمی کو مخالف ماحول میں بھی پورے صبر کے ساتھ، پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ایک درخت سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، اور اسی طرح درخت سے ایک سبق ہمیں یہ بھی لینا چاہیے کہ جب جھاڑ کو پانی دیا جاتا ہے، درخت کو پانی دیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے اور پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو بھی علماء کی مجلسوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علیکم بمجالس العلماء واستماع الکلام الحکماء فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ فرمایا گیا کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، لازم پکڑ لو اور حکیمانہ باتیں غور سے سنو، واستماع الکلام الحکمہ فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالی مردہ دل کو زندہ کرتے ہیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ جس طرح مردہ زمین بارش سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح مردہ دل علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بھی موقع ملے تو ہم علماء کی صحبت کو لازم پکڑ لیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، بیٹھیں اور وہ جو بھی بتائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور ایک سبق درخت سے ہمیں لینا چاہیے، درخت کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں لیکن ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ خوبیاں بھی بہت ہیں لیکن ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر کے جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے تھکاوٹ کی وجہ سے، تو درخت سے ایک آواز آئی، یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے فرمایا کیف اکون مثلک، میں تیرے جیسا کیسا بن جاؤں، ذرا مجھے بتا دے۔ تو درخت کہنے لگا ان الذی یرموننی بالاحجار فارموہم بالاسمار، لوگ مجھے پتھروں سے مارتے ہیں، لوگ مجھے پتھروں سے مارتے ہیں، میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ یہاں تک تو صحیح ہے، ایک آدمی کو بھی اس طرح بن کے زندگی گزارنا چاہیے۔ مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ راستوں میں کانٹے ڈالتے ہیں اور کسی کی ترقی، کسی کی بلندی، کسی کا عروج لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔
اے نبی ہم آپ سے کہتے ہیں جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے، واحسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آج ہم تو یہ چاہتے ہیں ان ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا تو ہم اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کریں گے۔ ارے بھائی محبت سے پیش آ جاؤ، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور جو کچھ کیے جو اس نے کیا ہے وہ اپنے کیے پر پچھتاوے گا، معافی چاہے گا۔ یہ حسن اخلاق ایسی تلوار ہے آدمی کو زیر کر دیتی۔ تو جھاڑ درخت نے کہا ان الذی یرموننی بالاحجار فارموہم بالاسمار، لوگ مجھے پتھروں سے مارتے ہیں تو میں ان کو کیا دیتا ہوں؟ پھل دیتا ہوں۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا، بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ درخت کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ سری سقطی رحمت اللہ علیہ درخت سے پوچھے تو درخت کہنے لگا کہ ہاں میرے اندر خوبیاں تو بڑی ہیں، بہت خوبیاں ہیں، لیکن ایک خامی میرے اندر یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے میں ادھر کا ہو کے رہ جاتا ہوں، جدھر ہوا چلتی ہے میں ادھر کا ہو کے رہ جاتا ہوں۔ یہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کسی کے متعلق ہم سن لیتے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے، تفتیش بھی نہیں کرتے، بس الزام تراشیاں شروع، بہتان اور الزام لگا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے بندو، ایک دن آنے والا ہے میدان محشر کا، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور الفاظ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کتنوں کو تم نے دور کر دیا اپنے الفاظ سے، اور کتنے اپنے زبانی الفاظ سے تم نے لوگوں کو دور رہنے پہ مجبور کر دیا، اور دشمنی میں اضافہ ہوا، اور یہ الفاظ جو زبان سے آدمی نکالتا ہے کل قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آج ایسا ماحول بن پڑا ہے میرے بھائی، کوئی آدمی ترقی کرتا ہے، ارے ترقی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، محنت کا دخل ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں تو ترقی دیتے ہیں۔ جب آدمی ترقی کی منازل پہ طے ہوتا، عروج اس کو ملتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی، ارے ان کی طرف کیوں جا رہے لوگ، اور ان کے گرویدہ کیوں بن گئے، اور کیا ہے اب کیا ہے کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں، انہوں ایسے ہے، انہوں ایسے ہے، انہوں ایسے ہے۔ ارے اللہ کے بندو اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اگر آپ واقعتاً مصلح ہیں، آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، خامیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کے اندر اگر آپ خامی دیکھ رہے ہیں اس کے پاس جاؤ، اس کو بولو آپ کے اندر یہ خامی ہے، آپ دور کر لیجئے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے آدمی جس کے اندر اگر خامی دیکھا تو اس کو نہیں بولتا، اور دوسروں کے سامنے جا کے بولتا ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے۔ کیا اصلاح ہوگی اس سے؟ کیا محبتیں بڑھیں گی اس کے؟ محبتیں نہیں بڑھیں گی، بلکہ نفرتیں اس سے بڑھیں گی، بغاوت اور دشمنیاں اس سے پیدا ہوں۔ تو درخت کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں جو ابھی تذکرہ کیا گیا۔ ایک بڑی خامی درخت کی یہ ہے، جدھر ہوا چلتی ہے وہ درخت بھی ادھر کا ہو گیا۔ مغرب کی طرف ہوا چلی تو پتے بھی مغرب کی طرف، شمال کی طرف چلی تو پتے بھی شمال کی طرف۔ تو آج کے سبق میں میرے ذہن میں بات آئی کہ جو بھی آدمی کام کرے تو استقامت کے ساتھ کرے، اور نماز پڑھے تو پوری پابندی کے ساتھ۔ مجھے 5 وقت نماز پڑھنا ہی ہے کسی بھی صورت میں، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں۔ اور اسی طرح درخت سے ہم کو ایک سبق یہ بھی لینا چاہیے کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ دن کی روشنی میں درخت کے پتے بڑھتے ہیں، دن کی روشنی میں درخت کے پتے بڑھنے لگتے ہیں
اور رات کی تاریکی میں درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اسی طرح ایک آدمی کو بھی اس طرح زندگی گزارنا چاہیے، دن کی روشنی میں، دن میں اللہ کو منانے میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں، وحدانیت کی تعلیم دینے میں، درس قرآن دینے میں، درس حدیث دینے میں، افہام و تفہیم کرنے میں مصروف رہے، اور رات میں تہجد کا اہتمام کرے، اللہ کو منانے میں مصروف رہے، اس سے اس کی روحانیت کو تقویت پہنچتی ہے، روحانیت۔ تو بہرحال وقت بھی کیا ہو رہا، وقت 9:30۔ آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں ان احکام کو سختی کے ساتھ عمل کریں، استقامت کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔